نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نبی اور آل نبی پر جھوم کر درود پاک بابا سے بلند پڑھنا، اللہم صلی اللہ علیہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصر سے وقت میں ہم کچھ معلوماتی باتوں میں اضافہ فرمائیں گے، آپ لوگ اس پر عمل کی اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کی۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فی سبیل اللہ امواتا، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے یا جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ گمان بھی مت کرو۔ میں اس گمان پر تھوڑی سی گفتگو کروں گا کہ گمان کسے کہتے ہیں۔ اللہ کی عدالت میں اتنا بڑا فیصلہ، اس کو سمجھنے سے پہلے آپ کو دنیا کی عدالت کو سمجھنا پڑے گا۔ دنیا کی عدالت کچہری جسے کہتے ہیں، کورٹ کچہری، ملزم جب ایک طرف کھڑا ہوتا ہے اور سامنے جج ہوتا ہے، توہین عدالت یہ بھی ہے کہ عدالت میں جج کے خلاف زبان سے کچھ کہا جائے۔ بھائی ملزم ہے اور عدالت کے جج نے اسے مجرم قرار دے دیا۔ پہلے بندہ ملزم ہوتا ہے نا، الزام لگتا ہے، پھر بعد میں مجرم ہوتا ہے۔ اب تک تو وہ ملزم تھا، لیکن جیسے ہی جج نے کہا کہ اسے دفعہ 302 لگ گئی، اب وہ مجرم ہو گیا دنیا کی نظر میں۔ بے گناہ تھا نہیں تھا وہ بات کی بات ہے، لیکن الزام لگنے سے پہلے وہ ملزم تھا، اور الزام لگ جانے کے بعد، ثابت ہو جانے کے بعد اب وہ مجرم ہو گیا۔ تو جس پر الزام ثابت ہو گیا اس مجرم نے جج کی طرف گھورتے ہوئے اس کو کچھ گالیاں بک دی، کچھ برا کہہ دیا، تو ظاہر سی بات ہے اس کی سزا اور بڑھا دی جائے گی، سزا اور سخت کر دی جائے گی کہ بھائی اس کو دفعہ 302 لگائی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں اس کو بہت سختی کے ساتھ جیل میں رکھا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے عدالت کے ایک جج کی زبان سے توہین کی ہے، جج کے بارے میں زبان کھولا ہے اس نے اور لوگوں کے سامنے کہا ہے، اس لیے اس کی سزا میں اور ذرا سختی کر دی جائے۔ لیکن وہی ملزم جو ابھی مجرم ہو گیا، سزا سننے کے بعد، جج سے سزا سننے کے بعد اگر دل میں جج کو گالی دے، من ہی من میں جج کو برا بھلا کہے، یار ایسا ہے، ارے ایسا کر دیا، ارے جو بھی گالی کے الفاظ ہو، میں دہراتا نہیں اس کو، میں کہوں گا دل میں اس کو برا کہہ دے، زبان سے نہ کہے، اس پر کوئی قانون لاگو ہوگا؟ نہیں لاگو ہونا۔ بھئی قانون کب لاگو ہوتا ہے؟ جب زبان سے بندہ کہے، دل میں اگر کہے تو قانون لاگو نہیں ہوتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ایسے ہی دنیا میں اگر کسی نے کسی کو گالی دے دیا، تھوڑا اور آسان کرو، اللہ نہ کرے کوئی کسی کو گالی دے، اس لیے کہ مومن کو گالی دینا یہ فسق ہے اور اس کا قتال حرام ہے، یعنی قتل کرنا۔
اگر کسی نے کسی کو گالی دے دیا تو اس پر گالی کا گناہ لکھا جائے گا، اور لکھا جائے گا یہ فاسق ہے۔ کسی کو برا بھلا کہہ دیا تو اس کا برا بھلا کہنے کا گناہ لکھا جائے گا، زبان سے کہہ دیا۔ لیکن اگر دل میں کہا، دل میں اس نے کہا، تو دل میں کہہ لینے سے کسی کو گالی کہہ دیا دل میں، تو اس پر وہ گناہ نہیں لکھا جائے گا جو زبان سے کہنے پر۔ اب اتنا سمجھ گئے تو سمجھ لو اللہ نے ایک قانون بنایا ہے شہداء کے تعلق سے۔ قانون عدالت کا حکم آپ نے سن لیا، عدالت میں زبان سے آپ جج کو کہو گے تو آپ پر دفعات لگے گی، لیکن اگر زبان سے نہ کہتے ہوئے دل میں برا کہو گے تو دفعات نہیں لگے گی۔ لیکن اللہ کا قانون شہیدوں کے لیے کیا کہتا ہے کہ زبان سے مردہ کہنا تو دور کی بات ہے، میرے قانون میں یہ ہے شہیدوں کے لیے کہ ان کو اپنے دل میں بھی مردہ نہ تصور کرو، اپنے گمان میں بھی، دماغ میں بھی ان کے بارے میں نہیں سوچو بیٹھے بیٹھے۔ سمجھ گئے میں کیا سوچ رہا ہوں؟ دل میں تو کہا ہے بھائی دور کی بات ہے کہ شہید مر گئے، مٹی میں مل گئے وغیرہ وغیرہ، زبان سے اس پر تو بہت زبردست قانون لگے گا۔ لیکن فرمایا کہ شہید وہ مبارک ذاتیں ہیں کہ ان کو زبان سے کہنا تو دور ہے، دل میں بھی مردہ تصور نہ کرو۔ یہاں جب آپ سمجھ گئے اس بات کو تو بڑھ کر ایک جملہ اور محبت کا سن لیں۔ شہید کون ہوتا ہے؟ نبی کا نوکر۔ کون ہوتا ہے بھئی؟ نبی کی نوکری کے صدقے میں تو شہادت کا مقام ملتا ہے نا، نبی کی غلامی میں آنے کے بعد ہی تو شہادت کا مقام ملتا ہے نا۔ تو سوچو یار، جو اللہ نبی کے نوکروں کے لیے اتنا بڑا مقام رکھا ہے کہ ان کو مر کے بھی مرنے نہیں دیتا، اور زبان پر تالے، نہ صرف زبان پر، لوگوں کی سوچ پر بھی تالے لگوا رہے کہ مردہ گمان بھی نہیں کرنا۔ تو سوچو جو اللہ نبی کے نوکروں کو مرنے نہیں دے رہا، وہ نبی کو کس طرح مرنے دے گا؟ نبی کا نوکر شہید ہوتا ہے، تو شہیدوں کو جب یہ مقام ہے کہ انہیں مردہ تصور بھی نہ کرو، پھر جو شہیدوں کا امام ہے جن کے صدقے شہادت ملی ہے، ان کو مردہ ہم کیسے تصور کر سکتے؟ بولنا تو دور کی بات ہے۔ یہ تو قرآن مجید کی تھوڑی سی بات آئی تو میں نے کہا سمجھا دوں، ایک دو بات اور سمجھ لیں گے، صلاۃ و سلام پڑھ لیں گے۔ اتنا وقت درکار نہیں ہوتا، یہ سب محفلوں میں وہ باتیں کی جاتی ہیں۔ انشاءاللہ آپ وہاں تشریف لائیں گے پرسوں کے دن محفل غوثیہ میں تو آپ کو انشاءاللہ مکمل سننے کو ملے گا۔ تو چند ایک معلوماتی باتیں تھی علم دین کے، علم کے تعلق سے قرآن علم ہے جو آپ کے سامنے میں رکھا۔ اللہ پاک نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، فرمایا بل احیاء عند ربہم، شہید جو ہے وہ زندہ ہیں، اور نہ صرف زندہ ہیں بلکہ اپنے رب کے پاس ہیں، اور نہ صرف اپنے رب کے پاس ہے بلکہ اپنے رب کے پاس سے انہیں روزیاں ملتی ہے۔ بل احیاء عند ربہم یرزقون، رزق دیا جاتا ہے۔ پتہ چلا شہید یہاں بھی ہو تو اللہ اسے رزق دیتا ہے، اور جب قبر کے اندر چلا جائے اخروی منزل کو طے کرتا رہے جبھی بھی اللہ انہیں رزق دیتا ہے۔ جب شہید کو اللہ رزق سے خالی نہیں رکھتا، قبر میں اللہ شہید کو جب رزق سے خالی نہیں رکھتا، انہیں رزق دے رہا ہے، تو سوچئے جن کے صدقے میں شہادت ملی ہوگی اس نبی کو اللہ رزق سے کیسے خالی کر دے۔ اسی لیے ہم نبی سے روزی مانگتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں نبی سے روزی نہیں مانگنا چاہیے، نبی سے رزق نہیں مانگنا چاہیے۔ رزق دینے والا صرف اللہ ہے، بلا شبہ اللہ ہے، لیکن اس آیت کا مطلب بھی تو بتاؤ۔ بل احیاء عند ربہم یرزقون، شہیدوں کو رزق دیا جاتا ہے، تو جن کے صدقے رزق دیا جاتا ہے، تو جس کے صدقے رزق دیا جاتا ہے اس کا مقام کیا ہوگا پھر؟ تو نبی سے کیوں مانگتے ہیں؟ اس لیے کہ روزی جب شہیدوں کو مل رہی ہے تو نبی کو بھی ملتی ہے، اور نبی تو نبی ہے، آل نبی کا یہ حال ہے، نبی تو نبی ہے،
آل نبی کا، اولاد نبی کا آج بھی یہ حال ہے کہ اگر ان کے پاس اللہ کا دیا ہوا رزق آ جاتا ہے تو وہ صرف اپنے تک محدود نہیں رکھتے، بلکہ آل نبی اللہ کے دیے ہوئے رزق کو لوگوں میں لٹاتے چلے جاتے ہیں۔ جب آل نبی لٹا رہے ہیں اللہ کے دیے ہوئے رزق کو، تو نبی اپنے مزار مبارک میں روزی مانگنے والے کو کیسے نہیں رزق دیں گے؟ یرزقون، اس کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ فرمایا شہید زندہ بھی ہے، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ لوگوں شہادتیں جو ہے نا بہت ساری ہوئی ہیں اسلام میں، بڑی بڑی شہادت ہوئی ہے اور بہت مظلومانہ شہادت ہوئی ہے۔ حضرت امیر حمزہ جو حضور کے اپنے چچا تھے، ان کی کتنی بے دردی سے شہادت ہوئی ہے۔ ان کا قتل کر کے، ان کے جسم کے ٹکڑے کر کے، ان کے لاشوں پر گھوڑے دوڑا کر کے ظالموں کا پیٹ نہیں بھرانا، تو آپ کا یعنی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چیر کر کے کچا چبایا گیا۔ ذرا سوچے نا، تصور کرے، اور زندگی بھر میرے آقا کو اس بات کا صدمہ رہا، کچا چبایا گیا، اتنی مظلومانہ شہادت۔ لیکن پھر بھی حضرت امیر حمزہ کو ان کی اس شہادت کی وہ شہرت نہیں ملی جو شہرت شہادت امام حسین کو ملی ہے۔ آج بچے بچے کے زبان پر بھی امام حسین کی شہادت کے تذکرے ہیں، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ امیر حمزہ کو کیسے اور کس سچویشن میں شہید کیا گیا۔ ایسے ہی ایک مظلومانہ شہادت حضرت سیدنا عثمان غنی کی بھی، خود آپ پر آپ ہی کے وقف کیے ہوئے کنویں کا پانی 5 دن تک بند تھا۔ کربلا میں 3 دن تک پانی بند تھا نا، لیکن اس میں جس نے مسلمانوں کے لیے خود اپنے مال سے کنواں خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، ان کے اپنے کنویں کا پانی 5 دن تک بند تھا ان کے لیے۔ بلوائیوں نے گھیر رکھا تھا، اپنے گھر میں ان کو محصور کر رکھا تھا، اور بڑی بے دردی کے ساتھ بھوکے پیاسے رکھ کر کے 5 دن تک ان کو شہید کیا گیا عثمان غنی کے ساتھ۔ اور کیسی شہادت تھی؟ آپ کے سر مبارک پر جو تلوار کا جو ضرب لگا ہے نا، وہ ضرب اتنا شدید تھا کہ تلوار چیرتی ہوئی کلیجے تک، سینے تک آ پہنچی تھی۔ ایک بار مارنے کے بعد سیدھا جو 2 ٹکڑے کہہ لیں آپ، یہ جسم کے چوتھائی حصے تک 1/4 چوتھائی حصے تک پہنچ چکی تھی۔ اتنی مظلومانہ شہادت کہ آپ کے خون کے چھینٹے جب گرے، جو آیت پڑھ رہے تھے وہ آیت تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اسی پر خون کے چھینٹے گرے۔ اب تک لوگ یہی کہتے ہیں کہ بلوائیوں نے حملہ کیا، بلوائیوں نے امام حضرت عثمان غنی کو قتل کیا، لیکن چہرے پر پردہ تھا، کسی کو کچھ پتا نہیں تھا کس نے مارا، کس نے قتل کیا۔ بس بلوائی تھے، باہر سے آئے تھے، مگر چہرے پر نقاب تھے۔ لوگوں سے نقاب ڈھانک سکتے ہو، اللہ سے نہیں ڈھانک سکتے۔ لوگوں سے چہرہ چھپا سکتے ہو، اللہ پاک نے کیا کیا؟ یہ قرآن پاک جو پڑھ رہے تھے اس پر آپ کا خون گرا، جب آپ کو وار دیا گیا نا، ضرب دیا گیا عثمان غنی کا، تو اس قرآن پاک پر آپ کے خون کے چھینٹے گرے، جس آیت پر وہ تھی آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آج بھی ترکی کے میوزیم میں وہ قرآن کا نسخہ رکھا ہوا جس پر حضرت عثمان غنی کے خون کے چھینٹے۔ لوگوں سے تو چہرے چھپا کر کے مار دیا گیا، لیکن اللہ نے اسی آیت پر ہی کیوں عثمان غنی کے خون کے چھینٹے گرائے؟ اور کیوں گرا؟ اس لیے کہ اس آیت سے پتا چلتا ہے لوگوں سے چہرہ چھپا سکتے ہو، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان لوگوں کو کافی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ یہ نہیں کہ اس لیے آیت اتری، نہ، قرآن کے چھینٹے اس آیت پہ گرے اور اشارہ دے دیا لوگوں سے تو چہرے چھپ سکتے ہو، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ عثمان کو کس نے شہید کیا، تو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، جس نے شہید کیا ہے میرے عثمان کو نا، اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ اور جب اللہ کافی ہوگا کسی بھی، ظاہر سی بات ہے اس کی تو نہ دنیا ہوگی نہ آخرت ہوگی۔ اور پھر آگے فرما وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ تو عثمان غنی کی شہادت بھی بڑی مظلومانہ شہادت، مگر پھر بھی جس طرح شہادت حسین کو شہرت ملی ہے، شہادت عثمان غنی کو ملی۔ اور بھی شہادت میں گناؤں کو وقت نہ کافی، کیوں نہیں ملی؟
وہ اپنی جگہ، لیکن امام حسین کو جو شہرت ملی ہے ان کی شہادت کی، اس کی وجہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے شہادت جو ہوتی ہے نا، وہ دو قسم کی ہوتی ہے۔ جب تک اس کو نہیں سمجھیں گے آپ کو شہادت امام حسین کی شہرت نہیں سمجھ میں آئے گی۔ میں جملوں میں کہہ کے گزر جاؤں، آپ کو اچھا تو لگے گا، لیکن کسی کو سمجھانے کے لیے آپ کیسے سمجھاؤ گے آپ؟ اس لیے بعد میں ویڈیوز میں بھی دیکھ کے آپ سمجھے کہ میں نے کیا کہا تھا اور آپ کو کس کو کیسے سمجھانا ہے۔ امام حسین کی شہادت شہادت کو سمجھنے کے لیے دو باتوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ ایک تو ہے کہ شہادت جو ہے نا، میں نے کہا کہ شہادت دو قسم کی ہوتی ہے، شہادت سری اور شہادت جہری۔ اس کو بھی سمجھا دوں، ورنہ سری کہیں گے بھائی کیا ہوتا ہے، لوگ تو سری تو بکرے کی موٹی پائے کو سمجھتے ہیں، اس سے زیادہ کیا سمجھیں گے، پایا موٹی۔ الحمدللہ، چلو کوئی بات نہیں، اللہ ہمیشہ کھلاتا پلاتا رہے مسلمانوں کو، لیکن اللہ روحانی غذا کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سری اور جہری دو شہادتیں ہوتی ہیں۔ سری شہادت جیسے کوئی ڈوب کر مرا، وہ بھی شہید ہے۔ جیسے کوئی کسی حادثے میں مرا، جل کر مرا، اوپر سے گر گیا، مر گیا، سری شہادت میں یہ کاؤنٹ ہوتا ہے۔ جیسے کسی کو زہر دیا گیا، اس کو پتہ نہیں تھا، کھانے میں زہر دے دیا گیا اور اس کا اثر ہوا ختم، یہ شہادت سری کہلاتی ہے۔ سر کے معنی ہوتے چھپا، چھپی شہادت، اعلانیہ شہادت نہیں ہے۔ بھائی جس کو کھانے میں زہر دیا گیا، اس کو کیا پتا تھا کہ اس میں زہر ہے؟ جو پانی میں ڈوبنے والا تھا، ڈوب گیا ہے، اس کو تھوڑی نہیں پتا تھا کہ بھائی میں ڈوبنے والا ہوں۔ چھپی ہوئی بات تھی نا، سری یعنی چھپی ہوئی، اس کو پتا نہیں تھا۔ اوپر سے کوئی گر کر مر گیا، اس کو تھوڑی نہیں پتا تھا کہ گروں گا مر جاؤں گا جی۔ اسے کہتے ہیں چھپی ہوئی شہادت۔ تو سری شہادت چھپی، زہر کے اثر سے پانی میں ڈوب کر جل کر گیا، گر کر سری شہادت۔ اور ایک ہے شہادت جہری، یعنی کھلی ہوئی شہادت، یعنی باقاعدہ اس میں اللہ کی رضا کے لیے بند مومن گھر سے نکلتا ہے کہ اللہ کے دین کو بچانے کے لیے میں اپنی جان دے دوں گا، جو کچھ قربان کرنا پڑے میں سب کچھ قربان کر دوں گا، لیکن اللہ کے دین کی حفاظت کروں گا۔ اور اسی حفاظت میں اللہ کے دین کے ساتھ محبت کے واسطے میدان جہاد میں بندے نے زخم کھایا تلواروں کے نیزے کے، اور اس کے بعد اس کی روح نکل گئی، تو فرمایا اسے جہری شہادت کہتے۔ سری آپ نے سن لی، جہری شہادت یعنی جہر کہتے اعلان کو، جہر عربی میں لفظ کہتے اعلان کو، اعلانیہ شہادت کہ اس نے اللہ کی راہ میں موت پائی ہے، تو اسے کہتے جہری شہادت۔ اب سمجھ گئے؟ سری شہادت، جہری شہادت، یہ دونوں شہادتیں میرے اور آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود تھیں۔ بھائی شہادت میں نہیں سمجھے آپ کہیں گے کہ نبی تو شہید ہوئے نہیں، تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ بھائی کوئی ایسا مقام بتا دو، آپ مقام اور منصب، اسٹیٹس، کوئی ایسا مقام بتا دو کہ اللہ نے اپنے نبی کو نہیں دیا ہو، تو کچھ لوگ کہیں گے بھائی سب تو مقام ملا، ہاں حضور کو شہادت کا مقام نہیں ملا ہے، یہی کہیں گے نا بھائی شہادت کا مقام نہیں ملا ہے، تو میں کہوں گا غلط کہہ رہے ہو آپ۔ اس کو سمجھنے سے پہلے کچھ حدیثیں سمجھنا ضروری ہے، تب پتا چلے گا اللہ نے اپنے نبی کو ہر مقام کے ساتھ ساتھ شہادت کا بھی مقام دیا ہے، اور اس کی تکمیل کرائی ہے سیدنا امام حسین کی ذات سے۔ کیسے؟ پہلے سمجھے کہ سری شہادت اور جہری شہادت نبی میں موجود تھی۔ کیسے؟ سری شہادت میں ایک آپ نے سمجھا تھا کہ زہر کے اثر سے بھی مر جائے بندہ، زہر کھا لے، یہ بھی ہے نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنگ خیبر کے موقع پر، خیبر کی جو جنگ ہوئی تھی،
اس موقع پر ایک یہودن عورت نے کسی کے ہاتھ بکرے کے گوشت میں زہر ملا کر کے کھانا بنا کر کے دیا تھا، تو حضور نے اس میں سے کچھ تناول فرمایا، ایک آدھ لقمہ تناول فرمایا ہوگا۔ جیسے ہی آپ نے اس میں سے ایک لقمہ زہر والا گوشت جو تھا اس میں سے ایک نوالا تناول فرمایا نا، تو اللہ کے حکم سے وہ گوشت جو بکری کا تھا بھنا ہوا اور زہر لگا ہوا، اس گوشت نے نبی کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد کہا یا رسول اللہ اسے ہاتھ نہ لگائیں، اس میں زہر ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا تو میرے پاس کتاب موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کبھی بھی۔ گوشت نے حضور پر سلام کیا اور کہا یا رسول اللہ اس میں گوشت میں یعنی مجھ میں زہر ہے، آپ اسے تناول نہ فرمائیں۔ حضور نے ہاتھ روک لیا، لیکن اثر تو کچھ گیا تھا نا۔ میں نے کہا نا شہادتیں دو قسم کی، سری اثر تو کچھ گیا تھا۔ اس کا اثر یہ تھا کہ آپ نے آخری دنوں میں دنیا کے اسی دیکھو زہر آپ بہت زبردست زہر تھا یہودن کے پاس کے، کیونکہ بغل میں جو صحابی تھے نا، میں بتا رہا ہوں بات پوری نہیں ہوئی، حضور کے ساتھ میں جو صحابی گوشت کھا رہے تھے نا حضور کے ساتھ دعوت میں، تو اس گوشت کا اثر اتنا زبردست تھا کہ اس صحابی کی اسی وقت موت واقع ہو گئی، اسی وقت امیڈیٹلی فوراً آن دا اسپاٹ۔ تو حضور نے اس کو چکھا تھا، اتنا زبردست زہر تھا، لیکن اس کا اثر کرانا مقصود تھا، کیونکہ نبی کو مقام شہادت پر بھی اللہ کو فائز کرنا تھا۔ یہ مقام کیسے چھوڑ دیتا؟ ہر مقام میں یہ نہ ملے۔ تو حضور حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں کہ عائشہ وہ جو یہودن کے دیے گوشت کو میں نے کھایا تھا خیبر کے مقام پر، اس گوشت کا اثر میری زندگی میں اتنا رہا کہ اب جا کر کے حضور فرماتے اب جا کر کے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا کلیجہ کٹ کر کے باہر آ جائے گا۔ اور جو امام حسین کو زہر دیا گیا تھا اس میں یہی تھا کہ آپ کا امام حسن کو جو زہر دیا گیا تھا اس میں یہی تھا کہ آپ نے زہر لیا نا، جب زہر کا پانی پیا وہ پانی میں دیا گیا تھا، پہلے الگ الگ چیزوں میں دیا گیا تھا، بعد میں ہیرے کی کلی کو پیس کر کے پانی میں ملایا گیا تھا، ابھی میں وقت نہیں کہتا۔ تو وہ اثر وہی زہر امام حسن کو دیا گیا تھا، وہی کلیجے والی بات۔ تو امام حسن کو جب زہر دیا گیا تھا نا تو اس زہر کا اثر اتنا خطرناک تھا، آپ کا کلیجہ آپ کے منہ کے راستے باہر آتا تھا ٹکڑے ہو کر۔ اسی زہر کو حضور نے زندگی بھر کس طرح دیکھی ان کے جسم مبارک میں تھا۔ خود فرماتے عائشہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس زہر کی وجہ سے جو خیبر میں دیا گیا تھا میرا کلیجہ کٹ کٹ کے باہر آ جائے گا، بہت تکلیف تھی۔ یہ تو سری شہادت کا مقام مل رہا تھا حضور کو، اور دوسری شہادت کی دوسری قسم جہری، پھر اس کو سن لے، پھر آپ انشاءاللہ اپنے گھر کو چلے جائیں، زیادہ بور نہیں کروں گا آپ کو، کوئی علمی گفتگو سننا ضروری ہے آپ کو 5-7 منٹ اور۔ جہری شہادت حضور نے کس طرح سے رعایت کی گئی، کس طرح آپ کو جہری شہادت پر مقام شہادت پر فائز کیا گیا۔ آپ کہیں گے بھئی وہ تو اپنے گھر میں حضرت عائشہ کی گود میں آپ کی روح مبارک نکلی تھی، میدان میں تو نہیں نکلی تھی۔ تو بھائی جہری شہادت کے لیے کچھ شرائط ہیں، اگر وہ شرطیں پالی گئی تو بندہ جہری شہادت کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے۔ وہ شرائط کیا ہیں؟ بندہ گھر سے نکلے اور میدان جہاد میں پہنچ جائے، اور دوسری شرط پہنچ جانے کے بعد جب میدان جہاد میں جہاد ہو رہا اللہ کے دشمنوں سے، وہاں پہنچ جانے کے بعد دشمن کا کوئی تیر یا نقصان پہنچانے والی چیز اس بندے تک پہنچے اور اسے زخمی کر دے۔ مرنا یہ نہیں کہ مرا نہیں یا مرا نہیں، زخمی کر دے۔ اور اب تیسری شرط، زخمی کر دینے کے بعد اس بندے کے زخم سے چور ہو جانے کے بعد اس کے جسم کا کچھ حصہ اس کے بدن سے جدا ہو جائے، کچھ حصہ تو جدا ہو جانا، کچھ حصہ فرمایا گیا اللہ اسے جہری شہادت عطا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کہیں گے نبی کے ساتھ ایسا کب ہوا؟ جنگ احد میں۔ جنگ احد میں آپ شامل تھے نا؟ ایک پتھر آیا، ایک تو شامل ہونا، میں نے کہا نا شامل بھی بندہ ہو، شامل ہوئے، پتھر آیا حضور کے دندان مبارک پر، دانت پر لگا وہ پتھر، لیکن سن لو وہ پتھر نے حضور کا دانت باہر نہیں نکالا۔
کچھ لوگ غلط روایت بیان کرتے ہیں، یہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ اس کو کس طرح بیان کرنا چاہیے۔ اس کو میں صفائی کر دوں ذرا سا اللہ کے دیے ہوئے علم سے۔ دیکھو کچھ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ حضور کا دانت ہے نا وہ شہید ہو گیا تھا، دانت شہید نہیں ہوا تھا، دانت کا اوپر کا کچھ حصہ جس سے آپ ذرہ کہنے آپ تھوڑا سا چوٹ آئی تھی، خون کے فوارے بھی نکلے تھے، ایسا نہیں کہ نہیں، لیکن دندان مبارک پورا کا پورا شہید ہوا تھا یہ نہیں تھا، کچھ حصے آپ یعنی اوپر کی نوک سمجھ لی، کیپ ہوتا نا اوپر، اتنا تھوڑا سا حصہ وہ شہید ہوا تھا، پورا دانت نہیں، کچھ لگ رہا ہے پورا دانت۔ میں کہتا ہوں بھائی ایک عام آدمی بھی، کسی کو بھی آپ پکڑ لو، اس کا دانت اگر ایک نکل جائے وہ بدصورت دکھتا ہے کہ نہیں دکھتا ہے؟ دیکھنے میں صورت میں خوبصورتی میں کمی تو آئی جاتی، بابا کسی کا ایک دانت ہنسے، بھائی اندر ہے تو ہنسے کا تو دکھے گا ہی، سامنے کا تو ایسے ہی دکھنا، لیکن اگر تھوڑا ہنسا تو دکھے گا ہی۔ تو اگر کوئی عام بندہ بھی اس کا دانت اگر پورا ایک ٹوٹ جائے، ایک بھی، تو ہنسنے کے بعد کھڑکی کھلی رہتی ہے تو لوگ کہتے عجیب دکھتا ہے نا۔ مجھے بتاؤ اگر نبی کے لیے آپ یہ مانو گے کہ ایک دانت پورا شہید ہو گیا تھا تو یہ بدصورتی کی علامت ہوئی کہ نہیں؟ اور میرے اللہ نے نبی کو ہر عیب سے پاک رکھا تھا کہ دانت نکل جائے اور محبوب کو یہ بھی نہ کہے کہ دیکھو وہ حضور جب ہنستے نا تو ایک کھڑکی کھلی رہتی، معاذ اللہ، کوئی یہ بھی نہ کہے۔ اس لیے اللہ نے کیا کیا تھا، جب دانت پر وہ پتھر پڑا دندان مبارک پر، اوپر کا کچھ حصہ گیا، اور وہ حصے کو مفسرین فرماتے ہیں محدثین، کس طرح میں مثال پیش کروں، ایسے ہی گیا جیسے کوئی بڑا ہیرا ہوتا ہے نا، اس کو سنوارنے کے لیے، ہیرے کو ہار بنانے کے لیے کچھ حصہ جیسے تراشا جاتا ہے، ہیرے کو ہار بنانے کے لیے جیسے کچھ حصہ نہیں تھوڑا سا تراشا جاتا ہے تاکہ اس کی خوبصورتی بڑھے، اور خود راوی بیان کرتے اس واقعے کے بعد سے جس دانت پر حضور کے پتھر لگے تھے نا حضور کے دانت پر، فرماتے ہیں محدثین کہ وہ دانت پہلے سے زیادہ حضور کا خوبصورت ہو گیا تھا، اس میں جیسے ڈیزائن سی بن گئی، تھوڑا سا حصہ شہید ہوا تھا۔ تو شہادت جہری بھی پالی گئی، کیوں شہادت جہری میں نے کہا شرط یہ بھی ہے کہ جسم کا کچھ حصہ نکل کے باہر آئے، تو شہادت سری بھی اور شہادت جہری بھی نبی میں پائی گئی۔ اور رہ گیا یہ کہ امام حسین کو کیوں اتنا مقام و منصب اور شہرت ملی، امام حسین کی شہادت کو، شہرت کی بات چل رہی تھی، کیونکہ شہادت کے بعد روح نکلتی ہے نا تو اس مقام کی بات کچھ اور ہوتی ہے شہادت کے بعد، اور روح شہید ہونے کے بعد دانت کے حضور کی نہیں نکلی، کیوں؟ کیونکہ اللہ کا ایک قانون ہے، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اے حبیب ہم تمہاری جان کی مرتے دم تک حفاظت کریں گے، لوگوں سے بچائیں گے۔ تو اللہ کی آیت بھی تو مکمل ہونی تھی، اس لیے نہ شہادت سری میں آپ دنیا سے تشریف لے کے نہ جہری میں، تو اب اس کو باقی رکھ کر کے یہ شہادت جو روح نکلنے والی ہے اس مقام کو، وہ امام حسین پہ وارد کیا گیا تاکہ حسین کربلا میں شہید ہو اور کریڈٹ شہادت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مل جائے، شہادت کا نبی کو ان کی شہادت کا کریڈٹ ملا، اس لیے کہ عثمان کی شہادت میں نبی کی شہادت نہیں تھی جی، حضرت عثمان غنی کی شہادت میں نبی کی شہادت نہیں کہی گئی، حضرت امیر حمزہ کی شہادت میں نبی کی شہادت نہیں کہی گئی، لیکن حسین کی شہادت میں نبی کی شہادت کیوں کہی گئی؟ وہ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین کو اپنے جسم کا حصہ کہا ہے، اور جب حصہ شہید ہو گیا تو کل شہید ہو گیا۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ امام علی مقام کا حال یہ تھا کہ ناب سے نیچے تک قدموں تک حضور کے مشابہت تھے، اسی لیے پتا چلا کہ حسین کی شہادت کو شہرت کیوں حاصل ہوئی، اس لیے کہ شہادت امام حسین میں حقیقت میں میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ کی شہادت تھی، یہ شہرت کی وجہ بنی۔ تو کربلا کا پورا واقعہ سانحہ آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہوا، لیکن اس کے کچھ نکات تھے شہرت کی ہوئی، وہ آپ نے سن۔ اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور شہادت امام علی مقام کا، کربلا والوں کی شہادت کا صدقہ عطا فرمائے۔ جو کچھ پڑھا گیا ہے کہا گیا اس میں غلطی، اللہ سے معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔